السلام علیکم دوستو، میں آپ کا پرانا دوست مسٹر عبدالباسط اور میں اپنے چینل پہ لایا ہوں مغلیہ سلطنت کا جو دور حکومت تھا اس کا عروج و زوال۔ ایک میرے پاس بک ہے، وہ میں نے کہا چلو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں، تو جو ہے نا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ تاریخ جو ہے اس کی وہ تاریخ کیا ہے۔ تو دوستو تاریخ کی تعریف میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تاریخ ایک علم ہے اور واقعات کی تحقیق و تفتیش کا نام ہے۔ انسانی خطا پذیر شہادت و فہم کے مطابق قصۂ پارینہ کا زیادہ محنت کے ساتھ بیان تاریخ کہلاتا ہے۔ اس کا مفہوم آپ سمجھ تو گئے ہو کہ تاریخ مطلب کیا چیز ہے۔ تو میں جو ہے نا ابھی ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے میرے پاس، تو میں جو ہے نا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی اہمیت سارا مفہوم تاریخ کا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن فی الحال میں جو ہے نا یہ آپ کے ساتھ یہ بک شیئر کر رہا ہوں، مغلیہ سلطنت کا عروج و زوال اس کا نام ہے۔ تو آئیے دوستو ہم نا کتاب کی طرف بڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں اس کا۔ تو دوستو اس کا باب نمبر 1 ہے، اس کا نام ہے بابر۔ مطلب جو ہمارے تھے نا سلطان بابر وہ پہلے میرے خیال میں پہلے مغلیہ سلطنت کے جو ہے نا سلطان تھے۔ تو آئیے کتاب کی طرف پہلے باب کی طرف مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے میری کہ سب سے پہلے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور آل پہ کلک کر دیں تاکہ میری ہر نوٹیفیکیشن آپ تک جو ہے نا آتی رہے، اور پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور جو مجھ سے غلطی ہو جائے کوئی خطا ہو جائے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر دیجئے تاکہ نیکسٹ ٹائم میں جو ہے نا تھوڑی سی احتیاط کروں۔ تو آئیے چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ تو پہلا باب ہے بابر، نام ہے اس کا، مطلب سلطان بابر کے نام سے۔ ہندوستان پر حکومت کرنے والے تیمور کے جانشین خود کو چغتائی ترک کہتے ہیں۔ وہ مغلوں یا منگولوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے اور ان کو نیم و وحشی سمجھتے۔ یہ چغتائی ترک خود کو چنگیز کی نسل سے کہلانے میں فخر محسوس کرتے اور اس کی زندگی، اس کے کارناموں، اس کے سیاق یعنی ان کے قوانین سے جو چنگیز جیسے فاتح اعظم اور دنیا کی ایک وسیع ترین سلطنت کے بانی نے مرتب کیے تھے، حوصلہ الواعظمی حاصل کرتے۔ تیمور امیر طغرائے برلاس کا لڑکا تھا۔ طغرائے برلاسکش کا جواب شہر سبز کہلاتا ہے۔ ترکی نسل سردار تھا۔ 1370 کے لگ بھگ وہ اس علاقے کا، جس پر چغتائی خان کے ورثاء کی حکومت تھی، حاکم بن بیٹھا۔ چغتائی خان سے وابستہ ترک خود کو چغتائی کہلاتے۔ 1323 میں تیمور نے مشرقی ترکستان کے منگول حاکم الیاس خواجہ خان کو، جو کہ چنگیز کی اولاد میں سے تھا، شکست دی اور قازغان خان ماورالنہر کے حاکم بالفعل کی پوتی سے شادی کر لی۔ تیمور نے اپنے سالے امیر حسن کے انتقال کے بعد اس کی بیوہ دلشاد آغا سے بھی شادی کر لی۔ دلشاد آغا چنگیز خان کے خاندان سے وابستہ تھی۔ اس طرح تیمور نے ماورالنہر کے نہ صرف حکمرانان بالفعل بلکہ قانونی حکمرانوں سے بھی ازدواجی تعلقات پیدا کر لیے۔ علاوہ ازیں کسی طرح اس بات کا بھی پتہ چل گیا کہ چنگیز کی طرح تیمور بھی کاجولی خان کے خاندان سے وابستہ ہونے کے سبب مغلوں کی شاہی نسل سے متعلق تھا۔ اس قدر شہرت اور قوت کے باوجود تیمور نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ چنگیزی خاندان کے ایک سلطان سیور ہاتمش کی طرف سے، جو کہ قانوناً مقتدر اعلیٰ مانے جاتے تھے، حکومت کرے۔ تیمور نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو والگائے سلفی سے لے کر دریائے جمنا تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس میں ایشیائے صغیر، ایران، افغانستان بھی شامل تھے۔
ایشیائے مرکزی اس کا وطن اور سمرقند اس کی سلطنت کا پایہ تخت تھا۔ تیمور نہ صرف ایک زبردست بانی سلطنت ہی تھا بلکہ ادب و ہنر کا بھی مربی تھا۔ اس کے سیاسی اور فوجی نظریات چنگیز خان کے نظریات سے بہت مشابہ تھے۔ اس کو تو رائے یعنی قوانین چنگیزی اس قدر لگاؤ تھا کہ اس کے خلاف یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ ان قوانین کے مقابلے میں قرآن کو بھی کم درجے کا سمجھتا تھا۔ تیمور اپنی زندگی ہی میں چنگیز ثانی سمجھا جانے لگا، اور چنگیز کی طرح اس کے وارثین مشرق وسطیٰ و ایشیائے مرکزی کے باشندے اس سے خائف رہنے اور اس کا احترام کرنے لگے۔ 1404 میں تیمور کے انتقال کے بعد اس کی سلطنت جو ابھی مستحکم بھی نہ ہو پائی تھی خانہ جنگی کا شکار ہو گئی۔ اس کا پوتا پیر محمد جس کو تیمور نے اپنی سلطنت کا وارث بنایا تھا 1402 میں قندھار میں قتل کر دیا گیا۔ اس کا دوسرا پوتا سلطان خلیل جو سمرقند پر قابض ہو گیا تھا اس قدر فضول خرچ اور لاپرواہ ثابت ہوا کہ چند سال کے وقفے میں اس نے سارے علاقے گنوا دیے اور سن 1409 میں خراسان میں راہی ملک عدم ہو گیا۔ اس کے بعد سمرقند اور باقی سلطنت شاہ رخ مرزا کو پہنچی۔ شاہ رخ ماور النہر میں امن و امان قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے خود ہرات میں قیام کو ترجیح دی اور اپنے بیٹے الغ بیگ مرزا کو سمرقند میں اپنے نمائندے کی حیثیت سے حکومت کرنے کے لیے وہیں رہنے دیا۔ البلغ بیگ علوم و فنون بالخصوص بخوم دریا ضیافت کا زبردست مربی تھا۔ دوستو اس کی گورنری کے طولانی دور میں سمرقند ایشیا کا سب سے خوبصورت شہر بن گیا۔ شاہ رخ مرزا 1448 میں فوت ہو گیا اور الغ بیگ مرزا سلطنت کا وارث بنا، لیکن اس کی قسمت میں زیادہ عرصے تک حکمرانی کرنا لکھا نہ تھا۔ اس کے چہیتے بیٹے عبدالعزیز نے علم بغاوت بلند کر دیا اور 1449 میں باپ کو شکست دے کر قید کیا اور قتل کر دیا۔ اس بزدلانہ اور شرمناک فعل کا انتقام الغ بیگ کے ایک وفادار غلام نے لیا اور 1440 میں یہ باپ کا قاتل ہلاک کر دیا گیا۔ اب سمرقند کے تخت پر میران شاہ کے پوتے ابو سعید نے جس سے اس کا چچا الغ بیگ بہت محبت کرتا تھا اپنا حق جتایا اور ازبک سردار ابو الخیر خان سے مدد مانگی۔ ابو الخیر خان ماور النہر کے علاقے میں گھس آیا اور دھمکی دی کہ وہ سمرقند پر خود قبضہ کر لے گا۔ بڑی مشکل سے اس کو واپس جانے پر آمادہ کیا گیا اور 1445 سے قبل ابو سعید ماور النہر شمالی ایران اور افغانستان میں مکران تک اپنی حکومت قائم نہ کر سکا۔ ابو سعید مرزا کے تعلقات منگولوں ازبکوں کے ساتھ خوشگوار نہ تھے۔ اس کے دادا الغ بیگ اور منگولوں کے خان اعظم سلطان دیس کے درمیان اس وجہ سے رنجش پیدا ہو گئی کہ الغ بیگ نے غداری سے کاشغر پر قبضہ کر لیا تھا۔ ایک اور موقع پر الغ بیگ نے سلطان دیس کے بڑے لڑکے یونس خان کو پناہ دینے کی پیشکش کے بہانے اس کے بیشتر سپاہیوں کو قتل کر دیا اور اس کو قید کر کے اپنے باپ شاہ رخ مرزا کے پاس روانہ کر دیا۔ جب الغ بیگ مرزا کے قتل کے بعد افراتفری پھیلی تو منگولوں کے خان اعظم ایسیان بوغا خان نے ماور النہر پر حملہ کر دیا، خوب لوٹ مار کی اور تاشقند و دریائے سیخون کے بعض شمالی علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس وقت ابو سعید مرزا نے احسان بوغا کے بھائی یونس خان کا ساتھ دیا اور اس کو مغلستان میں اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے اکسایا۔ 1458 میں احسان بوغا کا انتقال ہو گیا اور مغلوں نے یونس خان کو خان اعظم تسلیم کر لیا۔ یہ واقعہ 1422 سے 1425 کا ہے۔ منگول نہ صرف تیمور
منگول نہ صرف تیموریوں کو انتہائی ناپسند کرتے تھے بلکہ ان سے دلی نفرت کرتے تھے۔ وہ تیموریوں کی مداخلت کی پالیسی اور منگولوں کے درمیان آپس میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کے سبب ان سے سخت نالاں و ناراض تھے۔ جب ابو سعید مرزا نے خود بادشاہت اختیار کر لی اور اس بات کا واضح طور پر اعلان کر دیا کہ وہ تیمور اور اس کے وارثین کی روایت کے برخلاف چغتائی خان کے شاہی خاندان کی برائے نام اطاعت بھی قبول کرنے کو تیار نہیں، تو منگول اس سے بہت افروختہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ یہ بات کہ ابو سعید مرزا نے یونس خان سے وعدہ لے لیا تھا کہ وہ اپنی لڑکیاں اس کے 3 لڑکوں کو بیاہ دے گا، آگے چل کر منگولوں کے درمیان حسد و نفاق کا بیج بونے کا باعث ثابت ہوئی۔ تیموریوں کے تعلقات ازبکوں کے ساتھ کچھ اچھے نہ تھے۔ اس اکھڑ قوم کو، جس میں ترک و منگول شامل تھے، چنگیز خان کے لڑکے باتو نے دشت قیچاق کے چٹیل میدان میں، جو کہ بحر ارال کے شرق و شمال میں پھیلا ہوا ہے، آباد کیا۔ ان کا سردار جورجی کا 5واں لڑکا شیبانی خان تھا۔ 1320 میں باتو کے ایک جانشین ازبک خان نے اسلام قبول کر لیا اور شیبانی قبیلے کے وہ لوگ جنہوں نے ازبک خان کی سرداری قبول کر لی تھی ازبک کہلانے لگے۔ تیمور کی سیاست یہ رہی کہ ازبکوں کے مختلف سرداروں کے درمیان نفاق اور پھوٹ کا بیج بوتا رہے اور ان کو آپس میں متحد ہونے سے باز رکھے۔ بہرحال 15ویں صدی کے وسط میں وہ لوگ ابو الخیر خان کی قیادت میں، جو کہ شیبانی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، متحد ہو گئے۔ الغ بیگ مرزا کی موت کے بعد تیموریوں میں خانہ جنگی چھڑ گئی۔ ابو سعید مرزا نے ابو الخیر سے مدد مانگی۔ اس نے ترکستان و خوارزم کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور مرزا کو سمرقند کے تخت پر بٹھا دیا۔ مرزا کو سمرقند کے تخت پر بٹھا کر اس کی ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ 1429 میں وہ ماں اپنے کئی لڑکوں کے ایک باغی سردار کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کی موت کے بعد ازبکوں کا اتحاد ختم ہو گیا اور مختلف قبیلوں کے سرداروں میں پھوٹ پڑ گئی۔ تاہم ان کے بعد سردار ابو الخیر خان کے لڑکے باروچ سلطان کے گرد جمع ہو گئے، لیکن وہ بھی زیادہ عرصے تک زندہ نہ رہا۔ خان اعظم یونس خان نے اس پر حملہ کر کے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کے خاندان کو نیست نابود کر دیا۔ اس کا ایک لڑکا محمد شیبانی، جو شاہ بخت کے نام سے معروف تھا، اپنے چھوٹے بھائی محمد سلطان بہادر کے ہمراہ جان بچانے کی خاطر ماور النہر کی طرف فرار ہو گیا۔ ان کو ابو سعید مرزا سے، جو اپنے محسن ابو الخیر کے خاندان کو خاموشی سے برباد ہوتے دیکھتا رہا، کسی قسم کی مدد نہ ملی۔ محمد شیبانی ابو سعید مرزا کی احسان فراموشی اور بے حسی کو کبھی خاموش نہ کر سکا، کیونکہ اس کے دادا مہربانی ہی کے نتیجے میں ابو سعید کو تخت ملا تھا۔ چنانچہ وہ ابو سعید اور اس کے وارثوں کا اتنا ہی سخت دشمن ہو گیا جتنا کہ یونس خان کو منگول اور اس کے خاندان کا۔ تو دوستو، آج یہ پہلی ایپیسوڈ ہے مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں پرسوں۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پلیز لائک کر دیں، اور جو خطا مجھ سے ہوئی ہے، جو کوئی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہے، وہ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا، تاکہ اگلی ایپیسوڈ میں جو ہے نا میں اپنی اس غلطی کو درست کر سکوں اور انشاءاللہ اچھی سے اچھی ویڈیو بنا سکوں اور آپ کو انٹرٹینمنٹ کر سکوں۔ تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ سو بیسٹ آف دا لک، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، بائی دا وے، پاکستان زندہ باد۔